بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہاں جو آپ کے سامنے ابھی اگلا موضوع بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بدعت اکثر اپنے میلاد پر جب دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ایک عرصے سے یہ تجربہ بھی کیا ہوا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اہل بدعت سے ان کی مروج بدعات پر اگر دلیلیں مانگی جائیں تو وہ جس طریقے سے علامہ شاطبی نے بھی اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ بدعات پر وہ ہاتھ پاؤں ضرور مارتے ہیں، دلائل ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ ایک لا تعلق، جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسی باتیں اٹھا کے پیش کرتے ہیں اور اس سے وہ ثابت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب بہت بڑا تیر مار لیا۔ اب ایک میں نے بدعتی کا بیان سنا، جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا قرآن مجید کی دلیل دیتے ہوئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جس کا میں نے جواب دے دیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ قرآن کی جس آیت کو پڑھتے ہیں وہ یہ کہ اما بنعمت ربک فحدث، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ پھر احمد رضا خان کا ترجمہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جناب اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یہ ترجمہ کر کے کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتیں، تو نعمت کا چرچا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور جناب جو نہیں کرے گا تو وہ اسے ویسے یہ احکامات لگا دیتے ہیں اوپر۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت آج نازل نہیں ہوئی ہے، قرآن مجید کی یہ آیت آج سے کئی صدیاں پہلے کی نازل شدہ آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو آپ پر نازل ہوئی، پہلے سب سے پہلے آپ نے اس آیت کو سماعت فرمایا اور پھر صحابہ اکرام نے سماعت فرمایا۔ اس آیت سے وہ معنی اور مفہوم جو آج اخذ کیے جا رہا ہے، یہ معنی نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا کہ اس آیت سے مروجہ جشن میلاد ثابت کیا جائے، نہ صحابہ اکرام نے اس آیت سے یہ معنی اور مفہوم اخذ کیا۔ یہ تفسیر قرآن بالرائے کے ارتکاب ہے کہ وہ لوگ اس آیت کو پڑھ کر اس سے ایک اپنا مفہوم نکالتے ہیں اور اس پر جناب دلیلیں دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھ دی اور یہ ہمارا جشن میلاد ثابت ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، بالکل اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان کو جناب لوگوں میں بتانا، یہ اس سے انکار نہیں ہے، کون انکار کرتا ہے؟ اور جب ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو بیان کیا اور صحابہ نے تو اس آیت کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، اور اس پر جیسے عمل کیا ویسے ہی آج کامیاب ہو سکتے ہیں انسان، کیونکہ صحابہ تو ایمان کا معیار ہیں، تو صحابہ اکرام عمل کے معیار کیسے نہیں ہوں گے؟ جن کو قرآن نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہا کہ صحابہ جیسا ایمان معیار ہے تو صحابہ جیسا عمل کیوں معیار نہیں ہو سکتا؟ کسی ایک صحابی نے اس آیت کا وہ معنی اور مفہوم نہیں نکالا جو آج کے دور میں مروجہ اہل میلاد جو ہے وہ میلادی لوگ نکالنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ولادت نہیں ہے۔ یہ ایک عوام کو یہ غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ جناب دیکھو جب آیت پڑھ لی کہ اللہ کی نعمت کو بیان کرو تو اس پر کہہ دیتے ہیں دیکھو جی میلاد نعمت ہے۔ ارے بھائی آپ کیوں خواہ کبھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کو صرف میلاد کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں؟ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہو کہ نبی کا میلاد نعمت ہے تو آپ نبی کے دوسرے اعمال اور افعال اور کردار کو بیان نہیں کر رہے ہوتے اور وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر یہاں میلاد کو نعمت کر کے آپ بیان کرتے ہو نعمت سمجھ کر اور دوسری چیزوں کا انکار کرتے ہو تو دوسرے احکامات آپ پر نہیں لگیں گے۔ آپ کی طرح جو مروج میلاد نہ بیان کرے وہ اگر ابلیس ٹھہرتا ہے، وہ گستاخ ٹھہرتا ہے، وہ وہابی ٹھہرتا ہے، تو بتائیں کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید سیرت اور کرداروں کو نہیں اپناتا ہو یا ان کو نہیں مناتا ہو تو کیا وہ نہیں ٹھہرے گا آپ کے اصول سے؟ نبی کی ولادت نعمت تو نبی کی بعثت بھی نعمت ہے، نبی کی وفات بھی نعمت ہے، نبی کی سیرت بھی نعمت ہے، نبی کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر عمل نعمت ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید میں یہ نہیں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت ہے اسی کو بیان کرو، بلکہ نبی کی ولادت کے ساتھ نبی کے اور بھی زندگی کے پہلو سارے نعمت ہیں۔ پھر صرف ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت نہیں، ہر نبی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر ہر نبی صرف اللہ کی نعمت نہیں، انسان اللہ کی نعمتوں میں جھکڑا ہوا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں اس کے اوپر ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا ایک طرف، شکرانے ادا کرنا ایک طرف، گنتیوں میں لگ جاؤ نا اللہ کی نعمتوں کی تو ان گنتیوں کو بھی تم پورا نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی ایک ایک نعمت اتنی مفصل اور اتنی بہترین اور اتنی بڑی ہے
آیت کو کسی ایک واقعے کے ساتھ خاص کر دینے کا آپ کو اسلام نے کہاں سے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس طریقے سے آیتیں پڑھیں اور وہاں سے اپنا من پسند معنی اور من پسند مفہوم نکال کر اور اس پر چسپاں کر کے لوگوں کو دیکھو جی ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا. اس بات کی گنجائش آپ کو اسلام نہیں دیتا. مفسرین، ائمہ مجتہدین، محدثین، صحابہ، تابعین، خیر القرون اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں سے بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ معنی مفہوم وہاں سے بیان کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ اپنی طرف سے ایک معنی اور مفہوم نکال کر پھر اس پر جناب یہ کہہ دینا کہ دیکھو جی یہ تو ہم نے بہت بڑی بات کر دی ہے اور یہ اب ماننا پڑے گا، اب نہیں مانو گے تو آپ بھی اسی کیٹیگری میں آؤ گے جس میں ہم نے باقیوں کو ڈالا ہوا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا کہ قرآن کے معنی کو، اور قرآن ایسا جو تفصیلی کتاب ہے، قرآن ایسی جو عالمی کتاب ہے، قرآن ایسی جو ہمیشہ دائمی ایک بہترین اور دائمی کتاب ہے، جس کو قرآن مجید نے ایک انسان کے لیے نمونہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ نبی کے اخلاق عظیم جس میں جمع ہے، ان کو آپ صرف ولادت کے ساتھ، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ان کی آیتوں کو خاص کر لو جن کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہ ہو. یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر